بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سواري المسجد فلما صنع له المنبر فاستوى عليه صاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فزمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت فقال بكت على ما كانت تسمع من الذكر. رواه البخاري. وعن سلمة بن أكوع رضي الله تعالى عنه قال أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينه قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منع إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه. رواه المسلم. گزشتہ پیر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تفصیلات میں سے کچھ معجزات بیان کیے گئے تھے، اور جیسے کہ بیان کیا گیا تھا کہ معجزات کی کافی لمبی فہرست ہے، اور علماء کرام نے کل اللہ کے رسول کے 300 معجزات کتابوں کے اندر درج کیے ہیں الگ الگ کتابوں میں، تو ان کی تعداد کل 300 بنتی ہے. ان میں سے جو صحیح روایات سے ثابت ہیں ان معجزات کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا، اور ابھی کچھ معجزات باقی ہیں، وہ بیان اس پیر کو انشاءاللہ مکمل ہوگا، اگر نہ ہوا تو پھر اگلی پیر کو بھی انشاءاللہ یہی بیان چلے گا اللہ کے رسول کے معجزات کا. تو ایک معجزہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو سمجھنے سے پہلے تمہید کے طور پر یہ بات سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر اس کائنات میں 3 مخلوقات پیدا کی ہیں. سب سے پہلی مخلوق ہے انسان، دوسری مخلوق ہے جنات، اور تیسری مخلوق ہے فرشتے. اور ان تینوں کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا، جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور اس کے علاوہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے. یہ بنیادی باتیں ہم جانتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے ہیں اس سے 2000 سال پہلے پورے کے پورے اس دنیا میں جنات آباد تھے، ان کی آبادیاں موجود تھیں. ان کی آبادیوں کو اللہ نے تباہ و برباد فرمایا فرشتوں کے ذریعے، اور ان کی تباہی کے 2000 سال کے بعد پھر انسانوں کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا. اس کے ساتھ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو جتنے اختیارات دیے ہیں اس سے کہیں زیادہ جنات کو اختیارات اللہ نے دیے. مثال کے طور پر اللہ نے انسان کو ایک شکل اور ایک حیت عطا فرمائی، وہ شکل ہم بدل نہیں سکتے، اپنی اختیار سے وہ شکل ہم بدل نہیں سکتے، لیکن اللہ نے جنات کو اختیار دیا ہے کہ ان کی جو اصلی شکل ہے اس اصلی شکل کے علاوہ وہ بہت ساری شکلیں جو چاہے وہ اختیار کر سکتے ہیں. یہ اختیار اللہ نے جنات کو دیا ہے. اسی کے ساتھ انہی اختیارات میں ایک اختیار جو اللہ نے جنات کو عطا فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ جنات زمین سے لے کر کے آسمان تک جاتے تھے. یعنی پہلے آسمان تک جاتے تھے، وہاں جا کر کے فرشتوں کی باتوں کو چرا کر کے زمین پر لا کر کے کاہنوں کو بتاتے تھے. یہ کاہن کون لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیے، جیسے انسانوں میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض شریف ہوتے ہیں بعض شریر ہوتے ہیں، ویسے ہی جنات کے اندر بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، بعض شریف جنات ہوتے ہیں بعض خبیث جنات ہوتے ہیں. شریف جو جنات ہوتے ہیں وہ مسجدوں کے اندر آتے ہیں، آ کر کے عبادتیں کرتے ہیں، جب جو ہے حدیث اور قرآن کے حلقے لگتے ہیں تو اس میں بیٹھتے بھی ہیں، ہو سکتا ہے یہاں بھی بیٹھے ہوں گے. تو بہرحال اس طرح آ کر کے بیٹھتے ہیں جنات اور سنتے ہیں.
تو شریف جنات بھی ہوتے ہیں اور خبیث قسم کے جنات ہوتے ہیں۔ یہ جو خبیث جنات ہوتے ہیں یہ گندی جگہوں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو اب جیسے چور کی دوستی چور سے ہوتی ہے، ایک نشہ کرنے والے کی دوستی نشہ کرنے والے سے ہوتی ہے، نمازی کی دوستی نمازی سے ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جنات کے اندر جو خبیث جنات ہیں ان کی دوستی انسانوں کے اندر جو خبیث انسان ہیں ان سے ہوتی ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے، یہ جو کاہن لوگ ہوتے تھے پہلے زمانے میں، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم لوگوں کو فیوچر کی باتیں بتلاتے ہیں، بھوشیوانی کرتے ہیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ تو اب یعنی آئندہ کل جو بات ہونے والی ہے وہ بتلا دیا کرتے تھے۔ تو یہ ہوتا ایسے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب بھی دنیا میں کوئی حکم نافذ کرنا ہے، کوئی کام کروانا ہے، تو اللہ تعالیٰ عرش کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے۔ عرش کے فرشتے 7ویں آسمان کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، وہ پھر 6ٹھے آسمان کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں۔ اس طرح ہوتے 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 پہلے آسمان کے فرشتوں تک وہ بات پہنچتی ہے۔ مثال کے طور پر ادگیر کے اندر کل دوپہر 12 بجے بارش برسانی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا، تب یہ ہوتے ہوتے پہلے آسمان کے فرشتوں کے پاس بات آ جاتی ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر کوئی ایک انسان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اس طرح بتلاتا ہے کہ ادگیر کے فلاں صاحب جب وہ پولیس اسٹیشن سے ادھر شیواجی پتلے کی طرف جا رہے ہوں گے، راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ کروانا ہے اور اس میں اتنی چوٹیں ان کو لگوانی ہیں، تو فرشتے اس کے اسباب تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ حادثہ ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی دنیا کے اندر بات ہونی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اس طرح سے حکم دیتا ہے۔ اب یہ عرش کے فرشتے 7ویں آسمان والے فرشتوں کو ان سے ہوتے ہوتے جب پہلے آسمان کے فرشتوں تک وہ باتیں پہنچتی ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے آپس میں میٹنگ کرتے ہیں اور میٹنگ کر کے یہ بات ہوتی ہے کہ کل ہمیں دنیا میں جا کر کے فلاں صاحب کا ایکسیڈنٹ کروانا ہے، فلاں علاقے میں بارش برسانی ہے۔ یہ مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں۔ تو اب یہ جنات کیا کرتے تھے کہ وہاں فرشتوں کی مجلس کی جو باتیں ہوتی چوری چھپے سن لیا کرتے تھے۔ کل جو باتیں ہونے والی ہیں وہ آج سن کر کے آ کر ان کاہنوں کو بتاتے تھے۔ اب یہ کاہن لوگوں کے سامنے بتاتے کہ کل 12 بجے بارش ہوگی، اسی طرح کل فلاں وقت میں اس کے گھر میں ایکسیڈنٹ ہوگا، یہ حادثہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ تو اب اس کے بتانے کے بعد اب 12 بجے بارش ہو گئی تو لوگ گمراہ ہوتے یہ سمجھتے کہ اس کے کہنے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، حالانکہ اس کے کہنے کی وجہ سے نہیں، بارش برسانے والا اللہ ہے، لیکن یہ جو بارش برسنے والی ہے اس بات کی اطلاع اس کو تھوڑا سا پہلے ہو گئی، تو اس طرح باتیں چرا کر کے لایا کرتے تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے حضور کو نبی بنائے جانے تک اس طرح لگاتار یہ جنات جاتے اور باتوں کو چرا کر کے لایا کرتے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ جس دن اللہ کے رسول کو نبی بنا دیا گیا، یعنی غار حرا میں جب آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ نبی بن گئے، اسی دن جب جنات پہلے آسمان پر وہ وحی کی باتوں کو چرانے کے لیے یا اللہ کے حکموں کو چرانے کے لیے جیسے ہی وہاں پر پہنچے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ فرشتے وہاں پر یعنی گارڈ کے طور پر کھڑے ہیں، چوکیداری کے طور پر کھڑے ہیں، اور جیسے ہی کوئی جن آتا ہے اس کو آگ کے شعلے بھرکا کر کے مارتے ہیں۔ تو یہ جو ہے واپس نیچے نامراد ہو کر کے آ گئے۔ آنے کے بعد اپنے سردار کے سامنے بات رکھی، بات یہ رکھی کہ اتنے سالوں سے ہم جا رہے ہیں، باتیں چرا کر کے لا رہے ہیں، آج تک تو کبھی کچھ نہیں ہوا، اب ہم جاتے ہیں تو یہ آگ کے شعلے ہمارے اوپر کیوں برسائے جاتے ہیں؟ تو ان کی جب میٹنگ بیٹھی تو ان کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ ہو نہ ہو دنیا کے اندر کوئی خاص بات پیش آئی ہے، کچھ نہ کچھ دنیا میں تبدیلی ہوئی ہے، اس وجہ سے ہمارے آسمان پر جانا بند کر دیا گیا۔ تو اس نے جنات سے کہا کہ جاؤ اور جا کر کے پوری دنیا کا گشت لگاؤ اور معلوم کرو کہ آخر دنیا میں کیا بات پیش آئی ہے، انوکھی بات کیا پیش آئی ہے۔ چنانچہ اب یہ جنات گشت کرنے لگے، ساری دنیا کا چکر کاٹنے لگے۔ تو اس موقع پر ایک جگہ ہے بقیع، تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وادی نخلہ اس جگہ کا نام ہے، وادی نخلہ کے اندر اللہ کے رسول اپنے کچھ صحابہ کو لے کر کے فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور فجر کی نماز میں آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے سامنے سے کچھ جنات کا گزر ہو رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ قرآن کریم کے الفاظ سنے تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ الفاظ تو وہی ہیں، یہ تو وہی کے الفاظ ہیں جو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ وہ فوراً حضور کے پاس آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔
اب اسلام قبول کرنے کے بعد حضور نے ان کو دین کی کچھ باتیں سکھلائی. اس کے بعد انہوں نے حضور سے یہ وعدہ کیا کہ ہم اپنے یعنی جنات کے اندر جائیں گے، جا کر کے اس دین کی تبلیغ کریں گے. چنانچہ وہ چلے گئے، جا کر کے جنات کے اندر تبلیغ کرنے لگے. تبلیغ کرتے کرتے جنات میں ایک جماعت ایسی تیار ہو گئی جو اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول، ہماری محنتوں کی وجہ سے ایک جماعت تیار ہوئی ہے، ہم اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں وقت دیجیے. حضور نے فرمایا فلاں رات میں آپ آ جاؤ، میں انشاءاللہ وقت دوں گا. اور اس کے بعد جنات کو ادھر وقت دینے کے بعد حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ جس کسی کو جنات دیکھنے ہیں وہ آج رات میرے ساتھ آ جائے، یہ فرمایا. تو حضرت یہ حدیث جو ہے موجود ہے طبرانی کے اندر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ جس کو جنات دیکھنے ہیں آج رات وہ میرے ساتھ آ جائے، تو سارے کے سارے صحابہ اپنی مصروفیتوں میں لگ گئے، صرف میں اکیلا باقی بچ گیا. اور اس کے بعد پھر یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گئے. اللہ کے رسول ان کو ساتھ میں لے کر کے آپ گئے ہیں، اور کچھ جھاڑیاں پار کرنے کے بعد ایک جگہ پہنچے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں اور اللہ کے رسول بس دونوں ہی تھے. تو اللہ کے رسول نے پہلے کچھ کلمات پڑھے اور میرے اوپر دم کیا تاکہ ان کا کچھ اثر یا حملہ نہ ہو. اور اس کے بعد پھر ایک جگہ مجھے بٹھایا اور گول دائرہ اطراف میں لگا دیا، اور فرمایا کہ میری اجازت کے بغیر اس دائرے سے باہر نہ نکلنا. تو وہ اندر بیٹھ گئے. اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کچھ دور گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی بڑا مجمع جنات کا موجود ہے. اللہ کے رسول وہاں گئے، وہاں بیٹھے اور ان کو دین کی بہت ساری باتیں سکھلائی. رات سے لے کر کے صبح فجر کی نماز کے وقت تک یہ مجلس چلتی رہی. وہ حضور سے کچھ پوچھتے گئے، حضور اس کا جواب دیتے گئے، یہ مجلس چلی. اس کے بعد جب فجر کی نماز ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے پاس آئے اور ان کو ساتھ میں لے کر کے مدینہ واپس آ گئے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واقعے کے اندر دو معجزات موجود ہیں. ایک معجزہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے جنات آسمان پر جاتے وہاں کی باتیں چرا کر کے زمین پر لے کر کے آتے تھے. حضور کے آنے کے بعد ان کے اوپر مکمل پابندی لگا دی گئی. اور دوسرا معجزہ اللہ کے رسول کا یہ ہے کہ جیسے معجزہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جنات آتے تھے، ان کی بات مانتے تھے، ویسا ہی معجزہ اللہ نے اللہ کے رسول کو عطا فرمایا کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں بھی یہ جنات آیا کرتے تھے اور آ کر کے آپ کی بات کو سنتے اور پھر ہدایت کے راستے پر وہ عمل کیا کرتے تھے. اب یہاں اسی معجزے کے ضمن میں کچھ باتیں ضمنی طور پر آپ سنیے. جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ جنات کے اندر دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ خبیث بھی ہوتے ہیں. جو اچھے قسم کے جنات ہوتے ہیں وہ مساجد کے اندر بھی آتے ہیں اور اللہ کی عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں. جو اچھی صفت کے جنات ہوتے ہیں ان کو جب تک ہم لوگ یعنی انسان جب تک ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے اس وقت تک وہ بھی ہم کو تکلیف نہیں پہنچاتے. وہ مسجد میں آتے ہیں، آ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنا راستہ چلے جاتے ہیں، یعنی جو ہے ہم کو کوئی تکلیف نہیں دیتے. لیکن اگر ہماری ذات سے ان کو کوئی تکلیف ہو جائے تو جنات کے اندر بدلہ لینے کی عادت بہت خطرناک ہوتی ہے. ان کو اگر کوئی چھیڑ دیا جائے تو اس کے بعد پھر وہ بڑا سخت بدلہ لیتے ہیں، تو پھر وہ فوراً اس سے بدلہ لے لیتے ہیں. ایک یہ. لیکن جو خبیث قسم کے جنات ہوتے ہیں تو ان کو اگر چھیڑا نہ بھی جائے، بغیر چھیڑے کے بھی وہ کسی نہ کسی کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں. اس کی مثال دیکھیے، ابھی اہلماس کا موقع گزرا ہے تھوڑے دن پہلے. اس میں علماء کرام بتاتے بھی ہیں کہ اہلماس کے موقع پر جو مسلمان کھیتوں وغیرہ میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ، گھر کی عورتیں بچوں کے ساتھ جاتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے. ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اہلماس وغیرہ یہ غیروں کا طریقہ ہے، ان کا تہوار ہے. اس موقع پر وہ کھیتوں کی پوجا کرتے ہیں. یہ دین اسلام میں درست نہیں ہے. وہ کھیتوں کو رازق مانتے ہیں. ہمارا ایمان یہ ہے کہ رازق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو بہرحال وہ پوجا کرتے ہیں، یہ شرکی عمل ہوتا ہے. اس لیے اہلماس پر جانا، وہاں جا کر کے اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ بالکل شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اس کی ایک دوسری بھی وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ یہ اہلماس یعنی جس کو اماوس بھی کہا جاتا ہے، تو اس موقع پر آپ گویا اس طرح سمجھیے کہ یہ اماوس اور پونم، یہ جو راتیں یا دن ہوتے ہیں، تو یہ جنات کی عید کا دن ہوتا ہے. گویا عید کا دن، یعنی وہ اپنے گھروں سے باہر نکل کر کے ان کا چلنا پھرنا بہت زیادہ ہوتا ہے.
اب ایسے دن میں ہم اپنی بچیوں کو یا عورتوں کو یا چھوٹے بچوں کو کھیتوں میں لے کر کے جاتے ہیں، اب وہاں جنات کا گزر بسر ہوتا رہتا ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ ان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے یا اگر کوئی خبیث قسم کے جنات وہاں پر ہیں، ان کو تکلیف نہ بھی ہو تو وہ الٹا جو ہے حملہ کر دیتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، جس کی تازہ مثال آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ابھی التماس ہوئی، اس کے دوسرے دن ایک واقعہ جو ہمارے علم میں آیا وہ یہ آیا کہ ایک صاحب جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ چلے گئے گھومنے کے لیے کھیتوں میں، اس کے بعد رات کو آئے ہیں تو رات کو ان کی جو لڑکی تھی وہ پریشان کرنا شروع کر دیا اس نے۔ اب چیخنے لگی کہ فلاں جو ہے کھڑا ہو کر کے میرا گلا دبا رہا ہے، 4 لوگ پکڑ کے اس کو بیٹھے لیکن پھر بھی سنبھلنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر وہ کسی عامل کے پاس لے کر کے گئے، وہاں جا کر کے علاج ہوا تو پتہ چلا کہ وہ التماس میں جو جنات وغیرہ پھر رہے تھے ان میں سے کوئی ایک جن اس لڑکی کے اوپر چڑھ گیا اور اس کو جو ہے اس نے حاوی کر لیا۔ تو اس طرح کے معاملات ان دنوں کے اندر ہوتے ہیں، تو اس لیے خاص طور پر علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر یعنی اماوس اور پونم کی جو رات یا دن ہوتا ہے اس موقع پر بلا وجہ اپنے گھر سے عورتوں کو خاص طور پر اور بچوں کو باہر نہ نکالا جائے، ایک چیز۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے، فرمایا اتقوا اللعانین، 2 لعنت کی جگہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا ومن لعانین، 2 لعنت کی جگہیں کون سی ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نمبر 1 راستوں پر غلاظت کرنے سے بچو، راستوں کے کناروں پر غلاظت کرنے سے بچو۔ راستے کے کنارے پر کیا چیز ہوتی ہے؟ نالیاں ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ نالیوں پر غلاظت کرنے سے بچو۔ غلاظت کرنے کی ایک شکل جو ہمارے پاس ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جا کر کے نالیوں پر بٹھا دیتے ہیں، غلاظت کی ایک شکل۔ غلاظت کی دوسری شکل، گھر کی کھڑکی یا گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک جو ہے بگونا جس میں جو ہے سارا کچرا ہوتا ہے وہ جو ہے اس طرح راستے پر پھینک دیا جاتا ہے، تو دروازہ کھلتے وقت تو نظر آتا ہے، اندر سے خواتین حضرات جو ہے پھینک دیتی ہیں کچرا راستوں پر یا نالیوں کے کناروں پر۔ تو حضور نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا۔ اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ راستہ آنے جانے کی چیز ہے، راستہ گزرنے کی چیز ہے۔ اب یہاں راستے پر سے جو گزریں گے تو اس غلاظت کو، اس گندگی کو جب دیکھیں گے تو اس سے ان کو تکلیف ہوگی، اور مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے، جائز اور درست نہیں ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے۔ دوسری وجہ جو ابھی میں نے بتائی کہ یہ جو ناپاک جنات ہوتے ہیں ان کے رہنے کی جگہ گندی جگہیں ہیں، یعنی یہ گندی جگہوں پر جا کر کے بیٹھتے ہیں۔ اب یہ نالی وغیرہ کا جو علاقہ ہوتا ہے یہ گندی جگہیں ہوتی ہیں، وہاں ان کا بسیرا ہوتا ہے۔ اب ہم لے جا کر کے چھوٹے بچوں کو وہاں نالیوں پر بٹھا دیتے ہیں، اب وہاں جنات رہتے ہیں، اب تھوڑا سا اگر جنات کا اثر ہو جائے تو بچے پھر راتوں کو اٹھ کر کے پریشان کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے گھروں کا کچرا نالیوں کے اوپر پھینک دیتے ہیں، خدا نخواستہ اگر ایسا ہو جائے کہ جنات وہاں بیٹھے ہوں اور ان کو تکلیف ہو جائے تو وہ الٹا ہمارے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے کہ راستوں پر گندگی کرنے سے بچو، تو اس کے اندر یہ 2 حکمتیں موجود ہیں۔ تو ایک تو فرمایا کہ لعنت کی جگہ یہ ہے کہ راستے پر گندگی کی جائے، اس کی ایک دوسری لعنت کی جو چیز ہے وہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ گھنے درخت کے سائے میں گندگی کرنے سے بچو۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ گھنے درخت کے نیچے مسافر آرام کرتے ہیں، تھکا ماندہ جو انسان ہوتا ہے وہ چھاؤں دیکھ کر کے وہاں آرام کرتا ہے۔ اب وہاں آرام کرنے کے لیے وہ جائے گا اور ہم وہاں گندگی کر دیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک دوسری بات جس کو ہم بھی جانتے ہیں کہ جو عامل حضرات ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ املی کا درخت ہو یا نیم کا درخت ہو، اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ اثرات ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جتنے گھنے درخت ہوتے ہیں ان گھنے درختوں کے اوپر جنات اپنا بسیرا کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے املی کا درخت بالکل ڈراؤنا نظر آتا ہے، نیم کا درخت دیکھیے ڈراؤنا نظر آتا ہے، تو جتنے یہ گھنے درخت ہوتے ہیں جنات کا بسیرا وہاں پر ہوتا ہے۔ اب وہاں جا کر کے اگر ہم گندگی کریں اور ان کو اس سے تکلیف ہو جائے تو بالکل پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اس کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے جو ہم سے سینئر تھے، کئی سال آگے تھے، تو ان کے اوپر جنات کے کچھ اثرات تھے، تو انہوں نے شادی بھی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد ہوا یہ کہ 3 اولاد ان کو ہوئی، تینوں کی تینوں معذور، یعنی 2 لڑکے اور 1 لڑکی پیدا ہوئی، تینوں کے تینوں بچے ان کے معذور پیدا ہوئے۔ ایک آنکھوں سے بیچارہ اندھا ہو گیا، دوسرے جو ہے اس کے پیر جو ہے کمزور تھے، اس طرح معذور اولاد پیدا ہوئی۔ جب انہوں نے علاج کیا بہت تھک گئے، بعد میں ایک عامل کے پاس گئے علاج کرنے کے لیے، تو وہ عامل نے انہیں بتایا کہ کئی سال پہلے
تم شاید ایک درخت کے تنے کے اندر تم نے پیشاب کیا ہوگا۔ تو انہوں نے جب یاد کیا تو انہیں یاد آیا کہ گھنا درخت تھا اور وہاں پیشاب کرنے کے لیے ٹھہرے اور اس درخت کے تنے کے اندر انہوں نے پیشاب کر دیا، تو کہا کہ وہاں پر جنات کا ایک خاندان رہتا تھا، تمہارے اس پیشاب کرنے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی، وہ تکلیف کا بدلہ انہوں نے تم سے بھی نکالا اور تمہاری آنے والی نسلوں سے بھی اس کا بدلہ نکالا ہے۔ تو یہ جنات اور شیاطین جو ہوتے ہیں بدلہ لینے میں بڑے پکے رہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے یہ جو حکم دیا کہ راستوں کے کناروں پر غلاظت نہ کی جائے، گھنے درختوں کے سایوں میں غلاظت نہ کی جائے، تو اس کی ایک وجوہات یہ بھی ہیں کہ وہاں جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اگر ان کو تکلیف ہو جائے تو وہ حملہ کر دیتے ہیں اور خواہ مخواہ میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایک چیز، اس کے علاوہ ایک دوسری چیز یہ سمجھیے کہ جو جنات ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شکل بدلنے کا اختیار دیا ہے، وہ دنیا کی جو چیز کی شکل اختیار کرنا چاہیں اختیار کر سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان میں بھی خاص طور پر جنات جو شکل اختیار کرتے ہیں وہ یا تو سانپ کی شکل اختیار کرتے ہیں یا کالے کتے کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ زیادہ تر یہ دو شکلیں اختیار کر کے جنات پھرتے رہتے ہیں۔ کالا کتا، اللہ کے رسول نے حدیث میں بھی فرمایا کہ کالا کتا شیطان ہوتا ہے، اسی طرح رات کو جو ہے یہ سانپ وغیرہ کی شکل میں ادھر ادھر پھرتے بھی رہتے ہیں۔ اس کے متعلق ایک واقعہ آپ سنیے، یہ واقعہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ہر کوئی جانتے ہیں ان کو، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ ہیں۔ یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بعد آئے تھے، اور انہی کے خط لکھنے کی وجہ سے احمد شاہ ابدالی افغانستان سے آئے ہیں مراٹھاؤں سے جنگ کرنے کے لیے، اور پانی پت کے میدان کے اندر ایک بڑی جنگ ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک دفعہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے مطالعہ کر رہے تھے، مطالعہ کرتے کرتے اچانک ان کے کمرے میں سانپ آ گیا، انہوں نے اس سانپ کو مار دیا۔ یہ واقعہ ہو گیا اسی رات جب وہ آرام کرے ہیں، یعنی آرام انہوں نے کیا تو کچھ جنات آئے اور انہیں اٹھا کر کے لے کر چل دیے۔ وہ نیند میں ہیں، ویسے ہی حالت میں انہیں اٹھا کر لے کر کے چلے گئے، اور جب ان کی آنکھ کھلی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دربار میں پہنچا ہوا تھا، ایک باضابطہ دربار لگا ہوا ہے، سامنے ایک سردار بیٹھا ہے اور اس کے اطراف سارے درباری بیٹھے ہیں، اور وہاں جب میں بیٹھا تو وہاں ایک جنازہ بھی رکھا ہوا ہے۔ تو وہ سردار نے مجھ سے سوال کیا کہ تم نے ہمارے فرزند کو کیوں قتل کیا، یعنی تم نے ہمارے بیٹے کو کیوں قتل کیا؟ تو وہ حیران رہے، انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ تو کہنے لگے یہ اس کا جنازہ ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے تو کسی چیز کو قتل نہیں کیا۔ تو اس پر اس نے کہا کہ تم نے جس سانپ کو قتل کیا ہے وہ ہمارا بیٹا تھا، وہ سانپ کی شکل میں تمہارے کمرے کے اندر آیا تھا، تم نے اس کو قتل کر دیا، تو اب اس کا بدلہ ہم لوگوں کو چاہیے۔ تو اس پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ہے، حدیث میں آپ کے موجود ہے کہ اگر کوئی نقصان دہ موذی جانور ہے اور وہ کسی کو تکلیف دے سکتا ہے تو اس کو قتل کر دو۔ اور آپ کا جو بیٹا میرے کمرے میں آیا تھا وہ اپنی اصلی شکل میں تو آیا نہیں تھا، اگر اصلی شکل میں آتا تو میں اس کو کیوں مارتا؟ وہ تو سانپ کی شکل میں آیا تھا، میں نے اس کو سانپ سمجھا اور اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ جملہ جب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو وہ فرماتے ہیں کہ اسی مجلس میں ایک بوڑھا جن موجود تھا، وہ اتنا بوڑھا تھا کہ جیسے سر کی زلفیں ہوتی ہیں، یعنی عورتوں کے بال جیسے لٹکتے ہیں ویسے اس کے پلکوں کے بال لٹک رہے تھے، اتنی بڑی عمر کا وہ جن وہاں پر موجود تھا۔ تو جیسے ہی انہوں نے اللہ کے رسول کی یہ حدیث سنائی کہ حضور نے فرمایا ہے کہ موذی جو جانور نظر آ جائے اس کو قتل کر دو، تو یہ حدیث سنائی تو اس نے اپنی پلکوں کے بال اس طرح سے اٹھا کر کے پیچھے کیے، پیچھے کرنے کے بعد کہنے لگا کہ جو حدیث تم نے اللہ کے رسول کی سنائی ہے، جب اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان کی تھی اس مجلس میں بھی موجود تھا۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ جو جن تھے وہ صحابی جن تھے، اللہ کے رسول کی مجلسوں میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں بیٹھ کر کے وہ حدیث انہوں نے سنی تھی۔ تو جب اس بوڑھے جن نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ ہاں انہوں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، قتل کر سکتے ہیں، تو پھر ان کو چھوڑ دیا گیا اور واپس لا کر ان کے ٹھکانے پر چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اس کے لیے رات کے وقت میں یہ سانپ اور جو ہے کتے کی شکل میں جنات وغیرہ پھرتے ہیں، تو اس طرح سانپ یا کتے کی شکل کے رات کے وقت اگر کچھ نظر آ جائے
تو ان کو جو ہے مارنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ورنہ یہ لوگوں کے اندر جیسے کہ ابھی میں نے بتایا بدلہ لینے کی عادت بڑی خطرناک ہوتی ہے، وہ ہم سے بھی بدلہ لیتے ہیں اور آنے والی نسلوں سے بھی بدلہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک چیز اسی طرح یہ جانوروں کی شکلوں میں تو سانپ اور کتے کا میں نے تذکرہ کیا، اس کے علاوہ یہ انسانوں کی شکلیں بھی اختیار کرتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر اگر ان کو کسی انسان کی شکل لینا ہے تو وہ خود بخود لے سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر خاص بات ایک یہ ہے کہ وہ زندہ انسانوں کی شکل بہت کم لیتے ہیں، نہیں کے درجے میں زندہ انسان کی شکل اختیار نہیں کرتے، ہاں جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی شکل بہت جلدی اختیار کر لیتے ہیں۔ اچھا یہ واقعات سننے میں بھی آتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کسی کا انتقال ہو گیا، تب رات میں ان کے گھر کے پاس سے کسی کا گزر ہو رہا ہے تو ان کو بیٹھا ہوا دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھنے کے بعد ایک غلط فہمی ہمارے ماحول میں یہ پھیل جاتی ہے کہ ان کی آتما آگے بیٹھی ہوئی ہے، یہ سمجھتے ہیں، یعنی ان کی روح آ کر کے یہاں پر جو پھر رہی ہے، اس طرح سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس کے متعلق اپنے ذہن کو آپ صاف کر لیجئے، ایک انسان دنیا میں مر جائے، اس کی روح اس کے جسم سے نکل جائے، اس کے بعد وہ سیدھے عالم برزخ کے اندر چلی جاتی ہے، واپس پلٹ کر دنیا میں آنے کا ان کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ وہ اگر پاک روح ہے تو نیک فرشتوں کی نگرانی میں ہوتی ہے، اگر ناپاک روح ہے تو وہ جو عذاب دینے والے فرشتوں کی نگرانی میں ہوتی ہے، وہ واپس پلٹ کر آ ہی نہیں سکتے۔ ہاں جو آتا ہے وہ جن ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، وہ انتقال کیے ہوئے انسان کی شکل میں آ کر کے وہاں بیٹھتا ہے، اور جیسے انسانوں میں رہتے نا لوگ بغیر مطلب کہ کسی کو بھی چھیڑتے، مثال کے طور پہ کتا سویا ہوا ہے، چلتے چلتے چپتے بھی اس کو چھیڑ دیا، یا بیچارہ کوئی ایک بچہ جا رہا ہے چلتے چلتے پیچھے سے اس کو مار دیا۔ تو بالکل اسی طرح جنات میں بھی اس قسم کے خبیث شیاطین ہوتے ہیں کہ وہ بغیر بلا کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے کسی کو بھی جو ہے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا جو ہے حربہ یہی ہوتا ہے کہ جو جتنا زیادہ ڈرتا ہے اتنا زیادہ اس کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جنات اور شیاطین ہوتے ہیں، مرنے والے کی روح بالکل بھی نہیں ہوتی۔ یہ بات ہمارے استاد نے بخاری کے درس میں بیان فرمائی تھی، مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بات بیان فرمائی، اور یہ بات بیان کرنے کے بعد اپنا ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ تھے سہارنپور میں پڑھنے کے لیے، وہاں سے وہ ٹرین کے ذریعے سے چھٹیوں میں اپنے علاقے میں آئے، پالنپور ان کا مکان جو ہے، پالنپور سے قریب میں شاید ان کا کوئی جو ہے مکان تھا، تو بہرحال وہ ٹرین سے پالنپور اترے، اترنے کے بعد اپنے گاؤں جا رہے تھے، تو گاؤں جانے کے لیے ان کو پالنپور تک تو ٹرین مل گئی، لیکن اب آگے وہاں سے جانے کے لیے کوئی گاڑی نہیں ملی، اس لیے کہ رات کا وقت تھا تو کوئی گاڑی ان کو نہیں ملی، تو انہوں نے سوچا کہ چلو پیدل چلتے ہیں۔ یہ سوچ کر کے وہ پیدل نکلے، تو جہاں تک مین راستہ تھا یعنی بڑا راستہ تھا وہاں تک تو وہ پار کر کے آ گئے۔ اب اس کے بعد ایک کچا راستہ اندر کو جاتا تھا ان کے گاؤں کو، تو وہ جیسے ہی کچے راستے کی طرف مڑے تو ان کے ایک استاد انہیں راستے میں ملے جو ان کو اسکول کے اندر پڑھاتے تھے، جب وہ اسکول میں پڑھتے تھے تو ان کے استاد مل گئے۔ تو استاد ملنے کے بعد انہوں نے کہا بیٹا احمد کب آئے؟ ان کا نام اصل احمد تھا، بعد میں انہوں نے سعید رکھ لیا تھا، تو بہرحال تو بیٹا احمد کب آئے آپ، کیا تعلیم آپ کی چل رہی ہے؟ یہ سارے سوالات جو ہے کرتے کرتے بات چیت کرتے کرتے یہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر آ کر کے انہوں نے دستک دی، اب والد صاحب نے دروازہ کھولا اور کھول کر کے پوچھا کہ اتنی رات کیسے آئے، آپ کو ڈر نہیں لگا؟ تو کہنے لگے کہ میرے اسکول کے فلاں ٹیچر مجھے مل گئے اور ان سے بات کرتے کرتے میں گھر تک پہنچ گیا۔ تو ان کے والد صاحب کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگے کیوں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ تو کہنے لگے کہ 8 مہینے پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تب یہ جو صاحب تھے جو ان کے استاد کی شکل میں آئے ہوئے تھے، یہ ہو نہ ہو کوئی ایک جن ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہ استاد نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ نیک جن ہو، وہ اس لیے آیا تاکہ مدد کر دے کہ بچہ ہے رات کو ڈر جائے گا، تو اس کے لیے وہ جو ہے استاد کی شکل میں آ کر کے دل پہلی کی باتیں کرتے ہوئے گھر تک لا کر کے اطمینان کے ساتھ چھوڑ کر کے واپس چلا گیا۔ تو اس طرح جو دنیا سے گزر جاتے ہیں ان کی شکل اور صورت، اور خاص طور پر سانپ اور کالے کتے کی شکل اور صورت یہ جنات اختیار کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جنات کے حملوں سے بچنے کے لیے، ان کے آثار اور ان کے اثرات سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے جو اعمال بتلائے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی آیت الکرسی، اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس،
یہ صورتیں اگر کوئی انسان پڑھ لیتا ہے تو پھر اس پر ان جو ہے جنات اور شیاطین کا بالکل بھی حملہ ہوتا نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ باوضو جو حالت ہوتی ہے اس کے اندر بھی جنات کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو انسان جتنا زیادہ ان سے ڈرتا ہے اتنا زیادہ وہ ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کبھی سامنا ہو بھی جائے، السلام علیکم السلام، خیر خیریت کر کے اپنے گھر اطمینان کے ساتھ ہم آ سکتے ہیں۔ اگر ڈر کر کے ہم جو ہے ان کا سامنا کریں گے وہ اور زیادہ ہم کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری ڈری ہوئی جو حالت ہے اس کو دیکھ کر کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ضمنی باتیں تھیں۔ اب آئیے اگلے معجزے کی طرف۔ اگلا معجزہ یہ ترمذی کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صفہ، اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی تھے، اور ان کا کوئی خاص مشغلہ نہیں تھا، یعنی کوئی معاش کوئی مشغلہ نہیں تھا، کمانے وغیرہ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جو لوگ لا کر کے دیتے تھے اصحاب صفہ کے لیے وہی کھا کر کے زندگی بسر کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ ان کے پاس ایک جگہ سے کچھ کھجوریں آئیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ کھجوریں صرف مٹھی بھر کھجوریں تھیں۔ وہ کھجوریں لے کر کے میں اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچا، اور پہنچ کر کے اللہ کے رسول سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ کچھ کھجوریں مجھے حاصل ہوئی ہیں، آپ اس کے اوپر برکت کی دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے وہ کھجوریں لی اور لے کر کے اس پر کچھ پڑا اور دم کر دیا، یعنی گویا برکت کی دعا ان کھجوروں کے لیے کر دی۔ اور اس کے بعد فرمایا، وہاں عرب کے لوگوں کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کمر کے اوپر ایک پٹا باندھتے ہیں اور اس پٹے کے اندر اپنا سامان وغیرہ رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو جیب ہم بنا لیتے ہیں، لیکن وہ لوگ کمر کے اوپر ایک پٹا باندھ کر کے اس میں سامان وغیرہ اپنا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ اس پٹے کے اندر، اس تھیلے کے اندر اپنے کھجور رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کھجوروں کو اپنے اس تھیلے کے اندر ڈال دو، اور آگے نصیحت یہ فرمائی کہ کبھی بھی اس تھیلے کے اندر کی ساری کھجوریں نکال کر کے مت کھانا، تھوڑی تھوڑی نکالنا اور کھاتے رہنا، اور ایک دفعہ میں پورا کا پورا تھیلا کبھی بھی خالی مت کرنا۔ یہ نصیحت اللہ کے رسول نے فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب ان کھجوروں کے اوپر برکت کی دعا فرمائی تو اللہ کے رسول کا معجزہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے لگاتار 30 سال تک دیکھا ہے۔ کیا مطلب کہ 30 سال تک اس تھیلے کے اندر سے کھجوریں نکال کر کے کھاتے رہے، نکال کر کے کھاتے رہے، لیکن وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے کئی من کھجوریں اپنے اسی تھیلے میں سے نکال کر کے غریبوں پر خرچ کیا ہے۔ کئی من یعنی کئی کنٹل کھجوریں جو ہے اپنے تھیلے میں سے نکال کر کے غریبوں کو میں نے دیا ہے، لیکن میرا تھیلا اس وقت بھی خالی نہیں ہوا۔ لیکن جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر جب دشمن پہنچ گئے تھے تو حضرت عثمان کی حفاظت کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر موجود تھے۔ اب جب حملہ کرنے والے جب آ کر کے انہوں نے حضرت عثمان پر حملہ کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کا مقابلہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس بھگدڑ کے اندر، اس مقابلہ آری میں وہ جو میرا تھیلا تھا وہ کٹ کر کے کہیں پر گر گیا۔ میں نے بعد میں بہت تلاش کیا لیکن پھر وہ تھیلا مجھے ملا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول کا ایک معجزہ یہ ہے کہ حضور نے ان کھجوروں کے اوپر برکت کی دعا فرمائی، اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ 30 سال تک لگاتار ان کھجوروں کے اندر سے کھاتے رہے لیکن وہ کھجور ختم نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول کا ایک اور معجزہ، یہ معجزہ بیہقی کے اندر موجود ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کے ساتھ مجلس میں بیٹھے تھے۔ اچانک ایک دیہاتی صاحب آئے اور وہ گوہ کو لے کر کے آئے۔ گوہ اس کو عربی میں زبن کہا جاتا ہے، اور اردو کے اندر یعنی ہماری یہاں کی اردو میں گھوڑ پڑ بولتے ہیں، یعنی چپکلی کے جیسا گھوڑ پڑ، چپکلی کے جیسا یعنی چپکلی کی شکل کا ہوتا ہے لیکن بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو وہ جانور وہ لے کر کے دیہاتی پہنچے۔ پہنچنے کے بعد صحابہ سے کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو وہ دیہاتی جو پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ لات اور عزا کی قسم، جب تک کہ یہ گھوڑ پڑ یعنی یہ گوہ جب تک تمہاری گواہی نہیں دے گا اس وقت تک میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کے یہ جو الفاظ سنے تو اس کے بعد اس گوہ کو پکارا۔ تو جیسے ہی حضور نے ادھر پکارا تو اس گوہ نے اپنی زبان کھولی
اور لبیک کہتا ہوا اللہ کے رسول کے قریب پہنچا۔ اس کے بعد حضور نے اس سے سوال فرمایا کہ تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ تو فرمایا کہ میں ایک اس پروردگار کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش آسمان پر اور اس کا حکم زمین پر نافذ ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضور نے پوچھا میں کون ہوں؟ تو فرمایا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں آپ کا تابعدار ہوں۔ تو یہ جب اس نے زبان کھول کر کے الفاظ بیان کیے تو وہاں مجلس میں جتنے صحابہ تھے ان سب کے سب نے وہ الفاظ سنے، اور اس دیہاتی نے بھی سنا، فوراً وہیں پر اس نے اسلام قبول کیا۔ حضور نے اس کو بٹھا کر کے کلمہ توحید اور ساتھ میں سورہ اخلاص بھی اس کو سکھلا دیا۔ اس کے بعد وہ جب اپنے علاقے میں گیا، اپنے قبیلے میں پہنچا، اس نے اپنا واقعہ جب بیان کیا تو قبیلے کے سارے لوگ بھی آ کر کے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ایک گھوڑپڑ نے یعنی ایک گوہ نے دی ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ، ایک چھوٹا سا مسئلہ، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ گھوڑپڑ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے، گھوڑپڑ کا کھانا کیسا ہے، اس کو کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو اس کے متعلق ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول نے صاف طور پر گھوڑپڑ کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے فقہائے احناف نے بھی اس بات کا فتویٰ دیا ہے کہ گھوڑپڑ کو کھایا نہیں جا سکتا، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اب آئیے اگلے معجزے کی طرف۔ اگلا معجزہ یہ حاکم مستدرک کے اندر موجود ہے۔ روایت یہ ہے کہ حضرت ایک صحابی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا بدر کی جنگ کے بعد، ان کا نام ہے حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت سہیل بن عمرو جو تھے، جب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس سے پہلے یہ بہت بڑے شعلہ بیان مقرر تھے، اسپیکر تھے، بہترین تقریر کرتے تھے، اور ایسی ان کی تقریر ہوتی تھی کہ سامعین پورے کے پورے ان کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو اپنی اس تقریری صلاحیت کو یہ اللہ کے رسول کے خلاف میں استعمال کرتے تھے، یعنی گویا اللہ کے رسول کی برائی اپنے تقریروں کے ذریعے سے بیان کرتے تھے۔ تو قریش مکہ بھی خاص طور پر حج کے دنوں میں ان کو استعمال کرتے تھے، یعنی جب بھی وہ بتوں کی پوجا کے لیے، طواف کے لیے جمع ہوتے تھے تو وہاں پر ان کو کھڑا کر دیا جاتا حضرت عمرو بن سہیل بن عمرو کو، اور وہ کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول کی برائی وہاں پر کیا کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ جنگ بدر میں یہ قید ہو کر کے آئے، بڑے مقرر تھے اور بہت ان کا اس زمانے میں چرچا تھا۔ تو جنگ بدر کے موقع پر قید ہو کر کے آئے۔ اب مسجد نبوی کے اندر ان کو باندھ دیا گیا، اللہ کے رسول ان کے پاس بیٹھے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ سہیل بن عمرو بھی قید ہو کر کے آئے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سن رکھا تھا کہ یہ اپنی تقریروں کے ذریعے سے اللہ کے رسول کی برائی بیان کرتا ہے۔ تو حضور کے قریب آ کر کے بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول سے کہنے لگے، اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیں تو اس کا میں علاج کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کیا علاج کرو گے؟ تو کہا کہ اس کے سامنے کے اوپر کے 2 دانت اور نیچے کے 2 دانت توڑ کر کے میں چھوڑ دوں گا۔ یعنی جیسے کوئی پرندہ بہت زیادہ اڑتا ہے تو اس کے آخر کے 2 پر کاٹ کر کے چھوڑ دیے جاتے ہیں، اب بولا جاتا ہے اڑو بیٹا کتنا اڑتا۔ تو ویسے ہی آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان بات کرتا ہے تو بات کرنے کے لیے سامنے کے اوپر کے 2 دانت اور نیچے کے 2 دانت ان کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کو سامنے کے دانتوں میں سے کوئی ایک دانت نہ ہو، جب وہ بات کرتا ہے تو الفاظ سمجھ میں نہیں آتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن دیکھیے، حضرت عمر کہنے لگے اس کا علاج کر کے چھوڑوں گا کہ اس کے سامنے کے 2 دانت نکال دوں گا اور نیچے کے 2 دانت نکال دوں گا، اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ کیسی تقریر کرتا ہے۔ اصل میں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب بھی واقعات ہم سنتے ہیں تو اس میں مارنے، کاٹنے، قتل کرنے کی جو بات آتی رہتی ہے، اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ جلاد، جو لفظ استعمال ہوتا ہے جلاد کہا جاتا ہے سزا دینے والے کو۔ یعنی ایک قاضی ہوتا ہے، قاضی فیصلہ کر دیتا ہے اسلامی مملکت کے اندر، قاضی فیصلہ کرتا ہے کہ فلاں انسان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، فلاں انسان کی گردن کاٹ دی جائے۔ تو اب کاٹنے والا جلاد ہوتا ہے، اس کے پاس لایا جاتا ہے، وہ ہاتھوں کو اور گردن کو کاٹتا ہے۔ اب جلاد جس انسان کو بنایا جاتا ہے اس کا بڑا سخت دل ہونا بہت ضروری ہے، نرم دل ہے، ہاتھ کاٹنے ہیں، ہاتھ تھر تھر کانپیں گے تو کیسا ہوگا؟ جلاد بڑا سخت دل انسان ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جلاد کے جتنے فرائض تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیتے تھے کہ جب بھی کسی کو سزا دینا ہے، ہاتھ کاٹنا ہے، گردن اڑانی ہے، کسی کی ہڈی توڑنی ہے، بوٹی کاٹنی ہے، یہ سارے کے سارے کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق بھی جو لقب ملا ہے اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. یہ واقعہ بیان کر کے میں یہ پہلے والے واقعے کی طرف آتا ہوں. سورہ نساء کے اندر یہاں پیغمبر پورے میں جو تفسیر ہوتی ہے اس میں بھی یہ آیت آئی تھی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اس آیت کے ضمن میں شان نزول انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک منافق اور ایک یہودی ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. جھگڑا زمین کو لے کر کے ہوا اور وہ اصل زمین تھی یہودی کی, لیکن ایک منافق نے زبردستی اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا. اب یہ دونوں کے اندر جھگڑا ہونے لگا تو یہ دونوں نے یہ طے کیا کہ ہم کسی ایک انسان کے پاس جا کر کے اپنے معاملے کو حل کریں گے. تو دونوں میں بات یہ طے ہوئی کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے. چنانچہ یہودی اور وہ منافق یہ دونوں مل کر کے اللہ کے رسول کی مجلس میں آئے اور آ کر کے دونوں نے بھی اپنا اسٹینڈ رکھ دیا, یعنی سارا کا سارا معاملہ اللہ کے رسول کو سنا دیا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے غور و فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ سنایا کہ یہ زمین اصل یہودی کی ہے, یہ منافق نے اس پر زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے. اب یہ جو منافق تھا یہ بظاہر تو مسلمان تھا لیکن کفر اس کے دل میں چھپا ہوا تھا. تو حضور نے یہ فیصلہ کر دیا اور کہا کہ یہودی کی زمین ہے, منافق کی زمین نہیں ہے. یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ دونوں جب اللہ کے رسول کی مجلس سے اٹھے تو باہر آنے کے بعد منافق اللہ کے رسول کے بارے میں کہنے لگا کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے, یعنی مجھے دیکھا نہیں, میں مسلمان ہوں, اپنے طرف کے انسان کا فیصلہ نہ دے کر کے یہودی کی طرف کا فیصلہ دے دیا. حالانکہ فیصلہ تو انصاف کی بنیاد پر ہوتا ہے. اس نے وہ نہیں دیکھا, مذہب کو بیچ میں لا کر کے یہ کہنے لگا کہ فیصلہ میرے حق میں دینا چاہیے. اس کے بعد دونوں نے کہا آپس میں, اور خاص طور پر منافق کی یہ پیشکش تھی, اس نے کہا کہ چلو عمر کے پاس چلتے ہیں, وہاں جا کر کے فیصلہ کریں گے. چنانچہ یہ دونوں مل کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کے معاملہ سارا کا سارا سنایا. سناتے وقت اس یہودی نے کہا کہ ہم دونوں پہلے اللہ کے رسول کے پاس گئے تھے, حضور نے فیصلہ کر دیا, اس کے باوجود یہ منافق کہتا ہے کہ حضور نے غلط فیصلہ کیا ہے اور اب وہ تمہارے پاس آنے کی ضد کرنے لگا تو ہم تمہارے پاس آئے ہیں. جیسے ہی حضرت عمر نے سنا کہ یہ پہلے اللہ کے رسول کے پاس گئے ہیں اور حضور نے فیصلہ کر دیا ہے, اس کے باوجود یہ میرے پاس آیا ہے, تو کہا کہ چٹی کہ یہاں بیٹھ جاؤ. اپنے گھر میں بٹھا دیا باہر کے حصے میں. اس کے بعد اندر گئے اور اپنی تلواروں میں سے جو تیز قسم کی تلوار تھی چن کر کے لائے اور لا کر کے بغیر کسی کے جو ہے یعنی جملہ کہے کہ فوراً اس کی گردن اڑا دی, یعنی اس کو قتل کر دیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ جس انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پسند نہیں ہے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار اس طرح کرتی ہے. تو یہ واقعے کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب ملا ہے, الفارق بین الحق والباطل, کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا اس کو فاروق کہا جاتا ہے. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلاد کے فرائض انجام دیا کرتے تھے, اس لیے جہاں بھی قتل کے جو ہے باری آتی یا ہاتھ کاٹنے کی باری آتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ جایا کرتے تھے. تو حضرت سہیل بن عمر کے متعلق فرمایا حضور اگر آپ اجازت دیں تو اس کے اوپر کے 2 دانت اور نیچے کے 2 دانت توڑ کر کے چھوڑ دیں گے, پھر دیکھتے ہیں یہ کیسے تقریر کرتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر اس طرح نہ کرو, یہ سہیل بن عمر جو ہے یہ ایک دن ایسی تقریریں کرے گا کہ اپنی تقریروں کے ذریعے سے تم کو خوش کرے گا. یہ اللہ کے رسول نے جملہ اس وقت ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا, وہ چلے گئے. بعد میں کئی زمانے کے بعد پھر وہ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے رسول کا جب انتقال ہوا, اور انتقال کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جب حضور کا انتقال ہوا ہے تو صحابہ بھی آبے سے باہر ہو چکے تھے, اس لیے کہ ایسا بڑا غم, ایسی بڑی مصیبت صحابہ کے اوپر ٹوٹ پڑی تھی. تو ایسی صورت میں کوئی صحابی جو ہے اپنے میں آپ نہیں تھا, سب آبے سے باہر ہو چکے تھے. اور ایسے حالات میں جو نئے مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے دین اسلام کو چھوڑنا شروع کر دیا تھا. تو ایسے موقع پر جہاد کا اعلان کیا حضرت ابوبکر صدیق نے, لیکن مسلمان سارے کے سارے نڈھال پڑے ہوئے ہیں, یعنی کسی کے اندر اب جہاد کی ویسی طاقت نہیں تھی, اس لیے کہ سب صدمے کے اندر تھے. تو اب مسلمانوں کے اندر پھر سے جوش پیدا کرنا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور جگہ جگہ ان کے جلسے منعقد کروائے, لوگوں کو جمع کر کے جہاد کے فضائل اور پھر جو ہے وہ اسلام اور جو ہے مسلمانوں کے بارے میں وہ باتیں کرنے لگے.
اور ایسی جوشیلی تقریر کیا کرتے تھے، ان کی تقریروں کی وجہ سے پھر مسلمانوں کے اندر پھر سے وہ جو ہے جہاد کا جو جذبہ اور جو ولولہ تھا وہ پھر سے اٹھنے لگا۔ تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سہیل تمہارے بارے میں اس وقت اللہ کے رسول نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک دن آئے گا کہ یہی سہیل اپنی تقریروں سے تمہیں خوش کرے گا، آج وہ دن آ چکا ہے، آج تمہاری تقریروں سے میں بڑا خوش ہوں۔ تو یہ حضور کا ایک معجزہ ہے کہ ایک کئی وقت پہلے، کئی سال پہلے حضور نے جو بات کہی بالکل من وعن وہی بات اللہ کے رسول کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد پیش آئی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور معجزہ اللہ کے رسول کا، بس 2 معجزے بیان کر کے میں بات کو ختم کروں گا۔ ایک اور معجزہ اللہ کے رسول کا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ جب اللہ کے رسول خیبر کو فتح کرنے کے لیے نکلے اور خیبر کو فتح کر رہے تھے، اس موقع پر خیبر کا ایک قلعہ تھا جو فتح نہیں ہوتا تھا۔ کئی دن گزر گئے، مسلمان لگاتار جو ہے کوششیں کرتے رہے، حضرت عمر نے بھی کوشش کی، حضرت ابو بکر نے بھی کوشش کی، لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہوا۔ کئی دن گزرنے کے بعد اللہ کے رسول نے ایک رات میں یہ ارشاد فرمایا کہ اب کل صبح میں ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں جھنڈا دینے والا ہوں جس انسان کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خیبر کو فتح فرما دیں گے، یہ ارشاد فرما دیا۔ اب جب رات ہوئی تو صحابہ کے اندر چرچے چلنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیں گے؟ تو کوئی کہتا کہ خالد جو ہے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیں گے، کوئی کہتا حضرت عثمان کے ہاتھ میں دیں گے، اس طرح مختلف چرچے ہونے لگے۔ جب صبح ہوئی اور سارے صحابہ بھی انتظار میں ہیں کہ اب جھنڈا مجھے ملے گا اور میں اپنے تلوار کی جوہر دکھاؤں گا، اس موقع پر اللہ کے رسول نے حضرت علی کو آواز دی۔ تو حضرت علی وہاں پر موجود نہیں تھے، اس لیے کہ وہ آنکھ کے مرض میں مبتلا تھے، یعنی آشوب چشم ایک جو ہے بیماری ہے جس میں آنکھ مستقل بہتی ہے، لال ہو جاتی ہے، نظر بھی صاف نہیں آتا اور مستقل آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی تو لوگوں نے کہا کہ وہ اپنے خیمے کے اندر ہیں اور آنکھوں کی تکلیف کے اندر مبتلا ہیں۔ حضور نے فرمایا علی کو اٹھا کر کے لاؤ۔ چنانچہ صحابہ گئے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی یہ جھنڈا لو اور خیبر کو فتح کرنے کے لیے نکلو۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے بے انتہا پریشان ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن نکالا، یعنی اپنا تھوک نکالا اور نکال کر کے ان کی آنکھ پر لگا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی جس وقت انہوں نے یہ بات فرمائی ہے، جب اللہ کے رسول نے تھوک لگایا تھا، لعاب دہن لگایا تھا، اس وقت سے لے کر آج واقعہ بیان کرنے کی تاریخ تک میرے آنکھ میں کبھی بھی درد محسوس نہیں ہوا، تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اور وہ تھوک لگاتے ہی اسی وقت وہ تکلیف ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر حضرت علی خیبر کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھے اور پھر خیبر کو فتح کیا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا فاتح خیبر کہا جاتا ہے، یعنی خیبر کو فتح کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی اللہ کے رسول کا ایک معجزہ ہے کہ آپ کے تھوک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح شفا عطا فرمائی۔ اب آخر معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابھی جس کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے، یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، اور حدیث یہ ہے کہ صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی تعمیر فرمائی ہے تو مسجد نبوی کے اندر ایک کھجور کا تنا، کھجور کا درخت مشکل سے اتنا ہوتا ہے موٹا، یعنی عرب کے جو ہوتے ہیں وہ کافی موٹے ہوتے ہیں، ان کا تنا موٹا ہوتا ہے، تو وہ تنا جو ہے آپ کے ممبر کی جگہ پر رکھا ہوا تھا۔ اس زمانے میں ممبر بنا نہیں تھا، ممبر تو بعد میں بنا ہے، تو وہ کھجور کا تنا رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول اس پر ٹیک دے کر کے، جیسے اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور کھڑے کھڑے ہی اللہ کے رسول اس کھجور کے تنے کو ٹیک دے کر کے آپ صحابہ میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ جو بھی واعظ اور نصیحت نماز کے بعد کرنی ہوتی تو اللہ کے رسول اس کو ٹیک دے کر کے تقریر کیا کرتے تھے۔ اس طرح کئی سال گزر گئے، روزانہ اللہ کے رسول اس کھجور کے تنے کو ٹیک دے کر کے تقریر کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر صحابہ نے اللہ کے رسول کے بیٹھنے کے لیے باضابطہ ممبر بنایا۔ تو جب ممبر بنا دیا گیا تو وہ کھجور کے تنا جو تھا اس کو سائڈ میں رکھ دیا گیا۔ اب اس کا کام تو تھا نہیں، اللہ کے رسول اب کھڑے ہوتے نہیں تھے، آپ بیٹھ کر کے بیان فرماتے تھے، تو اس کھجور کے تنے کو ایک کونے میں رکھ دیا۔ تو صحابی فرما دیتے ہیں فَجَعَلَتْ تَئِنُّ عَنِينَ الصَّبِيِّ،
تو اگلے دن جب یہ ممبر بن کر کے تیار ہو گیا اور اس ممبر پر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرنے لگے تو مسجد میں جتنے صحابہ تھے وہ بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کھجور کے تنے سے بچے کے رونے کی طرح آواز سنی. فجعلت تئن انین الصبی، کہ جیسے بچہ روتا ہے بالکل اسی طرح پھوٹ پھوٹ کر کے وہاں سے رونے کی آواز آنے لگی. تو اللہ کے رسول نے جب غور کیا تو وہ تنے سے رونے کی آواز آ رہی تھی. اللہ کے رسول وہاں گئے اور جس طرح بچے کو سہلایا جاتا ہے ویسے ہی اللہ کے رسول نے اس تنے کے جو ہے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کے سہلانے لگے. تو صحابی فرماتے ہیں جیسے بچہ تھوڑا 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 کر کے رونا بند کرتا ہے بالکل اسی طرح وہ کھجور کا جو تنا تھا وہ بھی تھوڑا 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 کر کے اس نے رونا بند کر دیا. اس کے بعد اللہ کے رسول کچھ دیر تک وہاں ٹھہرے رہے، گویا اس کو تسلی اللہ کے رسول نے دی ہے. اس کے بعد پھر ممبر پر آ کر کے آپ بیٹھ گئے، پھر اس کی آواز بند ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کشش اور اللہ کے رسول کا ایک معجزہ بھی اس کے اندر یہ ہے کہ ایک بے جان چیز ہے جس کو ہم بے جان شمار کرتے ہیں. ایک درخت کا تنا کٹا ہوا تنا ہے جس کو ہر کوئی انسان بے جان شمار کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کئی سال تک آپ نے صرف اس پر ٹیک دیا تھا تو اللہ کے رسول سے اس کو ایک ایسا تعلق ہو گیا کہ حضور نے اس کو دور کر دیا تو اس نے بھی رونا شروع کر دیا. تو یہ حضور کا ایک معجزہ ہے کہ بے جان چیزوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت فرمائی ہے. بہرحال حضور کے یہ جو معجزات بیان کیے جا رہے ہیں تو اس کا مقصد جیسے کہ گزشتہ میں نے بیان کیا تھا کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو معجزات ہیں یہ آپ کی نبوت کے دلائل ہیں. آپ نبی ہیں، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ تو یہ سارے کے سارے معجزات آپ کے نبوت کے دلائل ہیں. تو اللہ کے رسول کی شخصیت ایسی تھی اور اللہ نے ہم کو ایسا رسول عطا فرمایا ہے کہ جس کو اللہ نے 300 معجزات عطا فرمائے ہیں. تو ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان معجزات کو سننے کے بعد اپنی ظاہری شکل کو بھی اور اپنی باطنی شکل کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی شکل کی طرح بنانے کی کوشش کریں. یہ ہم لوگوں کی ایک ذمہ داری ہے. اور اسی کے ساتھ جہاں بھی اللہ کے رسول کی فضیلت بیان کی جاتی ہے ایک بات کا تذکرہ میں خاص طور پر یہ کرتا ہوں کہ اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہمارے اوپر ہے، اور اس فضل اور احسان پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے بن مانگے ہم کو امت محمدیہ کے اندر پیدا فرمایا ہے. ایک حدیث بھی اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان فرمائی. اللہ کے رسول نے فرمایا کل میدان محشر کے اندر ساری کی ساری امتوں کی یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی جنتیوں کی صفیں لگیں گی. یعنی جتنے بھی لوگ جنت میں جائیں گے ان کی صفیں لگیں گی تو کل 120 صفیں ہوں گی، اور ان 120 صفوں میں 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی اور باقی 40 صفیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور سے پہلے جو نبی آئے ہیں ان تک جتنے امتی گزرے ہیں ان کے امتیوں کی 40 صفیں ہوں گی. تو ہماری 80 صفیں صرف ایک امت کی اور باقی تمام کی تمام امتیوں کی صرف 40 صفیں. اتنا بڑا فضل جو امت محمدیہ کے اوپر ہے یہ کوئی معمولی فضل نہیں ہے، اور یہ فضل کے اندر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یعنی ہم کو ایسے کوئی سرخاب کے پر لگے نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے 80 صفوں کے اندر ہماری تعداد بڑھ جائے. یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، آپ کا صدقہ ہے، اور آپ کے طفیل میں اللہ نے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے. تو اس کے لیے ہم جتنی جو ہے یعنی قدردانی کریں یا جتنی شکر گزاری ادا کریں وہ سب کچھ کم ہے. لیکن ایک چھوٹا سا عمل جس کا تذکرہ شاید اس سے پہلے بھی میں نے کیا تھا کہ زندگی میں کم سے کم ایک دفعہ اس بات کی نیت سے کہ اللہ نے ہم کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے، اس نیت سے شکرانے کے طور پر کبھی 2 رکعت نماز ہم ضرور ادا کریں. یہ اللہ کے رسول کی سنت تھی کہ جب بھی کوئی نعمت حاصل ہوتی تو شکرانے کی نماز آپ پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ بھی اللہ نے ہم کو اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے تو شکرانے کے طور پر 2 رکعت ہم کم سے کم اپنی زندگی میں ادا کر لیں، کسی بھی وقت ادا کر لیں، اس پر کوئی جو ہے وہ نہیں، پابندی نہیں. اور اسی طرح جتنا ہم جو کچھ صدقہ کر سکتے ہیں شکرانے کے طور پر یہ نیت سے صدقہ کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت بن مانگے ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہے. بہرحال اور کچھ معجزات باقی ہیں، انشاءاللہ اگلی پیر کو معجزات کا کچھ تذکرہ ہوگا، اور اس کے بعد معجزات کے اس بیان کو مکمل کرنے کے بعد پھر اگلے بیان کی طرف ہم جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کر لیجیے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین
نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم۔ اے اللہ ہم تمام کے جمع ہونے کو قبول فرما، ہم تمام کی نیکیوں کو قبول فرما، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، جو باتیں بیان کی گئی ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما، ہماری ظاہری شکل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کی طرح بنانے کی توفیق نصیب فرما، اپنے باطن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو حضور کی سچی پکی محبت نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کو دیدار نصیب فرما، دنیا میں خواب میں دیدار نصیب فرما، کل میدان محشر میں جام کوثر پینے کی توفیق نصیب فرما، جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہم تمام کو نصیب فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، اور ہمارے جو متعلقین گزر چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔